اب مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے ان بیانات کو جو ابھی میں نے آپ کو سنوائے، ان کا وہ حصہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی استعفیٰ مانگے گا میں اس کو ہٹا دوں گا، خالد بن ولید والی مثال، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں اپوزیشن والوں کا خیال یہ ہے کہ یہ میسج کہیں اور کو دے رہے ہیں۔ میں ابھی ایک اور حصہ ان کے بیانات کا سناؤں گا، لیکن رانا ثناءاللہ نے اس کے اوپر وہ چیز کہہ دی جو بہت سے اپوزیشن کے لوگ بالکل کھلے عام بیٹھے ہوئے اپنی میٹنگز کے اندر آج کل ڈسکس کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ہو سکتا ہے یہ میسج کہیں اور کنوے کیا ہو۔ اس رانا ثناءاللہ نے کیا کہا وہ سنوا دیں پہلے۔ فوج دنیا کی بہترین فوج اور ایک پروفیشنل فوج ہے، تم کس طرح سے یہ بات کہتے ہو کہ فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت کروانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ راستہ تم کس کو سجائی دینا چاہتے ہو؟ پاکستان کے ایک ادارے کے اندر نفرت کا بیج بونا چاہتے ہو؟ یہ بات کر کے تم ملک کے ساتھ غداری کے مرتکب ہو رہے ہو، جبکہ الزام جو ہے وہ تم میاں نواز شریف کے اوپر دے رہے ہو۔ لیکن پرائم منسٹر ٹارگٹ کر کے نواز شریف کو بالکل فوکس کر کے ان کو اٹیک کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہی ڈویژنز پیدا کر رہے ہیں جس سے سارا کچھ انسیٹل ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ بھی دکھائے گا جی۔ اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کے آرمی چیف، آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ اگر یہ آئی ایس آئی کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ لندن میں بیٹھ کے یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے، اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو بدلو۔ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو، فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف۔ باہر لندن میں بیٹھ کے یہاں ہماری فوج کے خلاف سازش، کہ جب اب کہتے ہیں کہ آرمی کا چیف اور جو آئی ایس آئی کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے، تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادارہ ہے؟ کیا انہوں نے نو کانفیڈنس موشن پاس کرنا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے۔ ان بیانات کی دو چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک تو مناسب نہیں اپنی فوج کے لیے ایسا چیلنج پیدا کر دیا جائے۔ فوج ایک پروفیشنلی اس کا کام دفاع وطن ہے، اس کے آگے اس کی حد جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ سیاست کے اندر اگر کبھی آئی جائے یا اس طرح کے ایونٹس کے اندر فوج کا رول بنتا ہے، اس کو ڈسکس کر کے روکنے کی اور ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سیاسی گٹھ جوڑ کے اندر فوج کا عمل دخل نہ ہو۔ فوج اپنا کام کرے اور بہت اچھے طریقے سے ضرب عزم میں، اور ہم نے رد الفساد کے اندر جب وہ پروفیشنلی ٹارگیٹڈ طریقے سے انہوں نے ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کو 100% کامیابی حاصل ہوئی، جو نیٹو کو افغانستان میں نہیں حاصل ہو سکی۔ پوری دنیا کی فوجیں آ کے لڑیں، یہاں ہم نے وہ حاصل کی۔ تو یہ چیز ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کا امتحان ہے۔ دو کیجوالٹیز اس کی ہوئی ہیں، ایک تو ڈویژنز آئیں پی ایم ایل این کے اندر، دوسری پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں پڑ گئیں۔ وہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھیں اور پہلے دن ساتھ کھڑی تھیں، انہوں نے سوالات اٹھا دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس نے اپنی پوزیشن ری ڈیفائن کی اور کلیورلی وہ موو کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ اس لڑائی کے اندر ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بینیفیشری بن جائے، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این آپس میں لڑائی کر لیں تو ہو سکتا ہے درمیان میں گنجائش پیدا ہو جائے جہاں بلاول بھٹو کو پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے۔ انٹرویو جو بی بی سی کو انہوں نے دیا بڑا انٹرسٹنگ ہے، سنوائیے گا جی۔ میاں صاحب نے ہمارا اے پی سی میں نہ جنرل باجوہ کا نہ جنرل فیض کا نام لیا تھا، لیکن کنسنسس رائے یہ تھا کہ صرف ایک پہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے۔ لیکن شخصیات کے نام کی بات کہیں نہیں ہوئی؟ نہیں، میرے ساتھ نہیں ہوا۔ تو یہ آپ کے لیے بھی شاکنگ تھا جب یہ ہوا؟ یا شاکنگ تھا کہ ایسے ہوا۔ یوزلی پولیٹیکلی ہم ان ایشوز کو جلسے میں اس طریقے سے نہیں ٹریش آؤٹ کرتے ہیں۔ I'm sure he wouldn't have taken names without having absolute and solid evidence. This is not something you throw out in or thrash out in jalsas without having absolute proof.